واقعے ہیں جس کے بارے میں اکثر ہم گفتگو کرتے ہوتے ہیں، سرکار کے والدین کے بارے میں، ہمارے مائی صاحبہ کے بارے میں. بیٹھ جاؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کا جب ذکر آئے تو اپنے آپ کو ایسے دل پہ ہاتھ رکھ کے ایسے جھکا لیا کرو. ٹھیک ہے؟ کیسے؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. چلو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین کے بارے عقیدہ. سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کی فضیلت و برتری بیان کریں. جواب: حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاندان قریش کے چشم و چراغ تھے. یہ خاندان ہمیشہ سے عرب کے تمام خاندانوں میں سے معزز و ممتاز سمجھا جاتا تھا. عرب کے تمام قبیلے اور خاندان اس خاندان کو اپنا سردار مانتے تھے. اس خاندان کی ایک شاخ بنو ہاشم تھی جو تمام شاخوں سے زیادہ معزز و محترم تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کی اولاد سے کنانہ کو برگزیدہ کیا. کنانہ میں سے قریش اور قریش میں سے بنو ہاشم اور بنو ہاشم میں سے مجھ کو برگزیدہ کیا. صحیح مسلم کتاب الفضائل باب فضل نسب النبی الحدیث 2276 11249. سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی اور والدہ ماجدہ کا نام کیا تھا اور ان کا وصال کب ہوا؟ جواب: آپ کے والد گرامی کا اسم گرامی عبداللہ اور والدہ ماجدہ کا اسم گرامی حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے 2 ماہ قبل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی کا مدینہ طیبہ میں انتقال ہو گیا جو اس وقت یثرب کہلاتا تھا. جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال کی ہوئی تو والدہ ماجدہ آپ کو ہمراہ لے کر مدینہ طیبہ تشریف لے گئیں. وہاں سے واپسی پر ابوا کے مقام پر آپ کی والدہ ماجدہ نے انتقال فرمایا. اس وقت حضرت ام ایمن جو آپ کی کنیز تھیں وہ بھی ساتھ تھیں. ان کا تعلق حبشہ سے تھا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ورثہ میں ملی تھی اور ابوا کے مقام پر ہی آپ کی والدہ ماجدہ کو دفن کیا گیا. سوال: ابوا کے مقدس مقام کا حدود 4 بیان کریں. جواب: یہ مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کے درمیان واقع ہے. قدیم شاہراہ جو مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ جاتی تھی. اس پر ایک گاؤں مستور کے نام سے آتا ہے جہاں ہوٹل اور قہوہ خانے ہیں. مسافروں کی بسیں اور کاریں یہاں رکتی ہیں. یہاں سے دائیں طرف چند میل کے فاصلے پر ابوا کی بستی ہے. بستی کے باہر ایک اونچا ٹیلہ ہے. ارد گرد جھاڑیاں اور کیکر کے درخت اگے ہوئے ہیں اور اس ٹیلہ کے اوپر سیدہ آمنہ پاک کا مزار مبارک ہے. سوال: والدہ کے وصال کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کس نے کی؟ جواب: والدہ ماجدہ کے انتقال کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دادا عبد المطلب کی پرورش میں رہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 8 سال ہوئی تو آپ کے دادا بھی انتقال کر گئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دادا کے انتقال کے بعد اپنے چچا کی کفالت میں رہے. سوال: کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین صاحب ایمان تھے؟ جواب: جی ہاں. اہل سنت والجماعت کے علماء محققین کے جمع غفیر کی اس مسئلہ میں رائے یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین نجات یافتہ ہیں اور جنت کی بہاروں میں ہیں. سوال: علماء یہ آپ لوگوں کو پہلے بھی سمجھائی جا چکی ہے ساری شے اس معاملے میں. ٹھیک ہے، آگے چلیں. سوال: علماء محققین میں سے کسی عالم کی رائے بیان کریں. جواب: امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے: بے شک انبیاء کرام کے آباء و اجداد کافر نہیں ہوتے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری ذات وہ ہے جو آپ کو دیکھتی ہے اور جب آپ کھڑے ہوتے ہیں اور جب آپ سجدہ کرنے والوں کی پیشانیوں میں منتقل ہوتے ہیں. سورۃ الشعراء. سمجھے؟ سجدہ کرنے والوں کی پیشانیوں میں. سرکار سیدنا عبداللہ سرکار کے جو والد ہیں، آپ کے بارے میں ایک روایت آتی کہ آپ گزرا کرتے تھے گلی سے تو ایک عورت تھی بڑی حسین و جمیل، وہ آپ کا انتظار کیا کرتی تھی اور آپ کو دیکھتی تھی، بڑے آپ سے بڑی پیار کا اظہار کرتی تھی، آپ کے حسن کی بڑی شیدائی تھی. تو جب سرکار کی شادی مبارک ہوگی تو اس کے بعد سرکار جب وہاں سے گزرے تو کہنے لگی آپ سے عرض کرنے لگی کہ عبداللہ
کیا ہوا ہے آج آپ کے چہرے پہ وہ نور نظر نہیں آ رہا؟ یعنی وہ نور منتقل ہو چکا تھا، اور یہ یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ جو پیشانیوں میں نور آگے حین تقوم وتقلبک فی الساجدین، سورۃ الشعراء۔ اس کا معنی یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور ایک سجدہ کرنے والے کی پیشانی سے دوسری سجدہ کرنے والی پیشانیوں میں منتقل ہوتا رہا۔ اس سے واضح ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جملہ آباء و اجداد مسلمان تھے۔ ٹھیک ہے جی، اب تو ریفرنس بھی مل گیا، صحیح واضح دلیل بھی آگے۔ سوال، اس عقیدہ کو حدیث سے طیبہ سے واضح کریں۔ جواب، نمبر 1، حدیث صحیح سے یہ ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد حضرت آدم سے لے کر حضرت عبداللہ تک اپنے ہم عصروں سے افضل اور بہتر تھے۔ ان کے ہم عصروں میں سے کوئی ان سے افضل و عرفا کا مقام کا حامل نہ تھا۔ سنن ترمذی کتاب المناقب باب ما جاء فی فضل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، الحدیث 36 28 اور 36 27، جیم 55351۔ نمبر 2، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہمیشہ پاک پشتوں سے پاکیزہ رحموں میں منتقل فرماتا رہا، ہر علائش سے پاک کر کے اور ہر آلودگی سے صاف کر کے۔ جہاں کہیں سے 2 شاہیں نکلیں وہاں اللہ تعالیٰ نے مجھے اس شاہ میں منتقل کیا جو ان دونوں سے بہتر تھی۔ ہاں جی، سمجھو نہیں معاملے کو، یعنی کہ جوڑے جوڑے میں آتے گئے نا، ایک خاندان تھا، اس خاندان میں جو 2 سب سے بہتر، ان میں وہ گیا نور سرکار کا، پھر اس کے بعد اگلا وہ خاندان بنا، اس میں جو معتبر ہوئے ان میں وہ نور گیا۔ یہ سارا سمجھو، شاخیں، جو شاخوں میں سے جو شاخیں بہتر تھی ان میں پھل وہ لگتا گیا آگے۔ یعنی کہ اس کی مثال یوں لے لو، ایک درخت ہے نا، ایک درخت کی ایک شاخ آتی ہے، ٹھیک ہے، اب وہ ایک کئی شاخیں تھیں لیکن ایک شاخ میں وہ بڑی حسین ہوتی ہے، اب اس شاخ میں بھی کئی شاخیں لگتی ہیں، اب ان شاخوں میں بھی ایک شاخ ہوتی ہے جو بڑی حسین ہوتی ہے، اس پہ پھل جاتا ہے، اب اس شاخ کے بھی آگے کچھ شاخیں ہوتی ہیں، ان میں بھی ایسے ایسے کر کے سمجھ آ گئی سارے معاملے کی آگے۔ نمبر 3، طبرانی نے اوسط میں بہقی نے دلائل النبوہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب رسول سرور عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے جبرائیل امین نے فرمایا کہ میں نے زمین کے مشارق اور مغارب کو کنگالا، پس میں نے کسی مرد کو جانا آپ سے افضل نہیں پایا اور کسی خاندان کو بنی ہاشم کے خاندان سے افضل نہیں پایا۔ دلائل النبوہ البہقی باب ذکر شرف اصل رسول اللہ، جیم 100 176۔ سوال، بعض بدبخت اور گستاخ لوگ احادیث پیش کر کے ثابت کرنے کی صحیح مضمون کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین مشرک اور مذہب ہیں، ثم نعوذ باللہ۔ جواب، جن احادیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین کے مشرک اور مذہب ہونے کا ذکر ہے وہ تمام روایات ضعیف ہیں۔ سوال، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین کے ایمان کے بارے میں کسی اور اب یہاں سے بات ذرا لو اپنے ذہن میں لاؤ، میں یہ نہیں کہہ رہا یہ اہل سنت والے ٹھیک ہیں یا فلانے ٹھیک ہیں فلانے ٹھیک ہیں، اب ایک گروہ ہے وہ بھی مسلمان ہے، وہ سرکار کے ساتھ جو شے بھی جڑی ہوئی ہے اس کا ادب کرتا ہے اور ادب سکھاتا ہے اور اس کی محبت آپ لوگوں کے ہم لوگوں کے دلوں میں ڈال رہا ہے، اور ایک گروہ ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ کوئی کمی کہیں سے بھی وہ کمی شمی وہ ڈال دے۔ اب بتاؤ، ابھی بھی فیصلہ انسان کو نہیں ہو سکتا ہے کون رائے راست پر ہے کون نہیں رائے راست پر، صحیح ہے، آگے بڑھو۔ سوال، آپ کے والدین کریمین کے ایمان کے بارے میں کسی اور محقق کی رائے بیان کریں۔ جواب، نمبر 1، حضرات حفاظ محدثین میں مقتدر ہستیاں ایسی ہیں جن میں ابن شاہین، حافظ ابو بکر الحطیب البغدادی، ابو القاسم السہیلی، ابو عبداللہ القرطبی، محب طبری وغیرہ۔ ہم کی رائے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین کو زندہ فرمایا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے۔ ضیاء النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلد 2 صفحہ 87 و مسالک الحنفیہ صفحہ 56۔ نمبر 2، عصر حاضر میں ایک مائع ناز محقق شیخ محمد ابو زہرہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں تحقیق کا حق ادا کر دیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ خبر جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کے بارے میں کہا گیا ہے معنی کے لحاظ سے بھی غریب ہے جس طرح سند کے لحاظ سے غریب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ہم اس وقت تک عذاب دینے والے نہیں یہاں تک ہم رسول بھیجیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین نے فطرہ کا زمانہ پایا تو انہیں کیوں کر عذاب دیا جاتا ہے؟ نیز یہ باب دینی حقائق کے بھی سراسر خلاف ہے۔ یہی سمجھ کہ اگر فار ایگزامپل کہا جائے کہ وہ عذاب میں ایسے معاذ اللہ سمد علی کہا جائے تو بھی تو سرکار آئے نہیں ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہ کب عذاب آیا تھا؟ جب وہ کہتے تھے یہ کرو، وہ نہیں تھے کرتے اس کے بعد، ٹھیک ہے؟ اب دیکھو اس کے بعد آپ جو پڑھ رہے ہو کتنے آپ نے ظلم پڑھے ہیں کہ زیادہ جو پڑھا ایسا ہوا ہے، لیکن ان پہ عذاب نہیں آیا کیونکہ ان کو ہدایت دینے والا اس وقت وہاں پہ ڈائریکٹلی کوئی انسان کی صورت میں موجود نہیں تھا۔ آگے نیز یہ باب دینی حقائق کے بھی سراسر خلاف ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے قبل وفات پا گئے تھے۔ والدہ ماجدہ نے جب وفات پائی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی بالکل چھوٹے تھے اور رسول مبعوث ہوئے نہیں تھے، اس لیے وہ خبر جس میں ان کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ نعوذ باللہ دونوں آگ میں ہیں مردود ہے، ایک اس کی وجہ سے اس کی سند میں غرابت ہے اور دوسرا اس وجہ سے کہ اس کا معنی حقیقت سے بہت دور ہے۔ اس کے بعد علامہ شیخ ابو زہرا رحمۃ اللہ علیہ اپنی ذاتی اور قلبی کیفیت کا یوں اظہار فرماتے ہیں: جب میں تصور کرتا ہوں کہ حضرت عبداللہ اور سیدہ آمنہ نار میں ہیں تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ کوئی شخص میرے کان اور میرے فہم پر ہتھوڑے مارتا ہے، کیونکہ حضرت عبداللہ نوجوان تھے جن کا شعار تھا وہ اپنے باپ کی نظر کے مطابق ذبح ہونے پر راضی ہو گئے اور اپنی رضامندی سے آگے بڑھ کر اپنے سر کا نذرانہ پیش کر دیا، اور جب قریش نے 100 اونٹ بطور فدیہ دینے کو کہا تو اس پر بھی بخوشی رضامند ہو گئے وہ عبداللہ جو اپنے بے پایہ حسن و شباب کے باوجود لہو و لعب سے ہمیشہ کنارہ کش رہے، اور جب ایک دوشیزہ نے دعوت گناہ دی تو جھٹ سے اسے جواب دیا: تم مجھے حرام کام کے ارتکاب کی دعوت دیتی ہو، اس سے تو مر جانا بہتر ہے۔ یہ وہ جو آپ کو بھی بتا رہا تھا۔ آگے ایسے پاک باز اور صدق شعار نوجوان کو آخر کیوں کر دوزخ میں پھینکا جائے گا، حالانکہ اسے کسی نبی نے دعوت بھی نہیں دی۔ آپ پھر لکھتے ہیں: رہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ تو وہ خاتون جس کو شادی کے فوراً بعد اپنے شوہر کی اچانک موت کا صدمہ پہنچا تو اس نے صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑ لیا، اپنے بچے کو یتیم و نادار پایا تو بھی جزع فضع نہیں کی بلکہ صبر کو اپنا شعار بنایا۔ کیا کوئی شخص صبر کر سکتا ہے کہ ایسی حور اسماعیل خاتون کو دوزخ میں جھونک دیا جائے گا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا کوئی نبی اسے ہدایت دینے کے لیے نہیں آیا اور نہ اسے کسی نے توحید الہی کی دعوت دی؟ اب یہ عقلی دلیل ہیں، مطلب عقلی طور پہ بھی انسان اگر کچھ تھوڑا تصور کرے تو تھوڑا سا اگر تھوڑی سی بھی عقل ہو نا اس میں تو اس بات کو آٹومیٹکلی وہ سمجھتا ہے ہاں یار ایسا تو ہے۔ لیکن جس نے اگر اب ایک بندے کے پاس اس نے گندگی کا ڈالا ہی مادہ گندگی وہ نکلا ہی گندگی دیکھتے ہیں، جس کے آئینے پہ ڈالی اس نے گندگی ہوئی ہے تو اس کو گندہ ہی نظر آتا۔ سمجھ آ گئی معاملے کی؟ آگے چلو۔ آخر میں شیخ محقق محمد ابو زہرا رحمۃ اللہ علیہ تمام بحث کو سمیٹتے ہوئے رقم تراز کرتے ہیں: ہماری ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین نے وہ زمانہ پایا جس میں رسولوں کی آمد منقطع تھی، اور وہ دونوں ہدایت اور اخلاق کریمہ کے بالکل قریب تھے، جو بعد میں ان کے لخت جگر نے بطور شریعت دنیا میں پیش کی۔ مسلک مالکیہ کے ایک جلیل القدر عالم قاضی ابو بکر ابن عربی کا فتویٰ بھی ملاحظہ ہو جس سے مزید وضاحت ہو گئی ہے۔ قاضی ابو بکر ابن عربی سے یہ مسئلہ پوچھا گیا کہ آپ کا اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد کے بارے میں کہتا ہے کہ نعوذ باللہ وہ فی النار ہیں؟ آپ نے فرمایا: جو شخص یہ کہتا ہے وہ ملعون ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے: جو لوگ اذیت پہنچاتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو لعنت بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا میں اور آخرت میں۔ پھر کہا: اس سے بڑی اذیت اور کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اینڈ کر گئے نا کہ اس سے بڑی اذیت کیا ہو سکتی ہے جو سرکار کے والدین کے بارے میں کوئی کیا کہوں اس انسان کے اس انسان بھی نہیں کہوں گا، کیا بندہ اسے کہا جائے، کوئی ایسا کوئی لفظ استعمال کرے، جملہ استعمال کرے، ٹھیک ہے۔ مولا